بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستوں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو آپ خلوت پسند ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر جبل حرا نامی پہاڑ پر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دنوں تک اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ آپ ایک بار غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک غار میں آپ کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے ایک دم کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر فرشتے نے آپ کو نہایت گرم جوشی کے ساتھ سینے سے لگایا اور پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ بھی آپ کو سینے سے لگایا اور پھر کہا کہ اب پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے بہت زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر چھوڑا اور کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ اس سے آپ کے قلب مبارک پر لرزہ طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے غار حرا میں پیش آنے والا تمام واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں اور سب کی مشکل اور مصیبت میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی برقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ برقہ بن نوفل ان لوگوں میں سے تھے جو اہل مکہ کے لوگوں کے شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے۔ بہت بوڑھے اور نابینا تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ تو برقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ یہ سن کر برقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو برقہ بن نوفل نے کہا ہاں، کیونکہ جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا ہے یہ لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے انتظار میں بے چین و بے قرار ہونے لگے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کہیں باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر آپ کو پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے قلب مبارک پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ اپنے گھر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ۔ چنانچہ آپ چادر اڑے لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور رب تعالیٰ کا فرمان جاری ہو گیا کہ اے بالا پوش اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلام کے منصب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت توحید اور حق اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور یوں آپ پر وقتاً فوقتاً وحی اللہ اترتی رہی۔ پیارے دوستوں، اگر یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ میرے چینل علم و ہدایت و اصلاح کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔